حج کا مہینہ قریب ہے، ساری دنیا سے لوگ اللہ کے گھر کو جانے والے ہیں اور بہت سارے وہاں پر پہنچ چکے ہیں حج کی نسبت سے۔ اللہ تعالیٰ سب کے سفروں کو آسان فرمائے اور اللہ تعالیٰ سب کے حج کو قبول فرمائے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کے اندر بیت اللہ جیسی کشش ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہے کتنی کشش خانہ کعبہ تیرے اندر، بہت ہی قابل احترام بزرگ و عزیزو، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بے پناہ کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یوم جمعہ کا بابرکت وقت عطا کیا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، یہ ماہ ذی القعدہ ہے، آپ کو پتہ ہے حج کا مہینہ قریب ہے، ساری دنیا سے لوگ اللہ کے گھر کو جانے والے ہیں اور بہت سارے وہاں پر پہنچ چکے ہیں حج کی نسبت سے۔ اللہ تعالیٰ سب کے سفروں کو آسان فرمائے اور اللہ تعالیٰ سب کے حج کو قبول فرمائے۔ ایمان والوں کے دلوں کے اندر ایک تڑپ ہوتی ہے، اللہ کے گھر کو دیکھیں، اللہ کے گھر کو دیکھیں۔ ہر 5 وقت نماز میں، چاہے وہ فرض نماز ہو، نفل نماز ہو، واجب نماز ہو، کوئی بھی نماز کا موقع جب ہوتا ہے تو اپنا رخ قبلہ رخ کرتا ہے اور انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تیرے لیے اور قبلہ رخ ہو کر پڑھ رہا ہوں۔ ساری زندگی، کسی کی زندگی 50 سال گزر گئی اس طرح نیت کرتے ہوئے کہ اللہ میرا رخ ہے بیت اللہ کی طرف، کسی کی 60 سال زندگی گزر گئی اس طرح نیت کرتے کرتے، جس کی طرف بیت اللہ کی طرف نیت کرتے کرتے اتنے عرصے کے بعد اگر انسان بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے تو انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے کہ اللہ نے آج مجھے اس بیت اللہ کے سامنے لایا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کے اندر بیت اللہ جیسی کشش ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہے کتنی کشش خانہ کعبہ تیرے اندر، یوں سمجھیں کہ اگر تاج محل کو اگر کوئی انسان ایک مرتبہ دیکھ لے تو پھر دوسری مرتبہ دیکھنے کو دل نہیں کرتا کہ ہم نے دیکھ لیا ہے۔ چار مینار کو دیکھ لے، لال قلعے کو دیکھ لے، دنیا کے تمام خوبصورت منزلوں کو آپ دیکھ لیں، وائٹ ہاؤس کو آپ دیکھ لیں، پتہ نہیں کیا کیا دنیا کے اندر ہیں، سب دیکھیں۔ ایک مرتبہ انسان دیکھتا ہے تو بیزار ہو جاتا ہے، پھر دیکھنے کو من نہیں کرتا۔ اگر اس کے بازو سے بھی گزر جاتا ہے تو خیال میں بھی نہیں آتا کہ پلٹ کے میں اس منزل کو دیکھ لوں۔ مگر خدا کی قسم ایمان والوں کے اندر اللہ کے گھر کی اتنی محبت ہے اور بیت اللہ کے اندر ایسی کشش ہے کہ 1000 مرتبہ بھی اگر ایمان والا اسے دیکھے پھر بھی دل نہیں بھرتا، کہتا ہے کہ اور بھی دیکھوں اور بھی دیکھوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بیت اللہ کے اندر وہاں پر اطراف و اکناف میں کوئی ایسے پارک نہیں، ایسے جھاڑ نہیں، ایسے جھولے نہیں جہاں پر دیکھا جا سکے، خوشیاں منایا جا سکے۔ عام گھروں کی طرح بیت اللہ نہیں ہے، پتھروں سے بنا ہوا بیت اللہ ہے، ایک کمرہ ہے، اور عام دروازوں کی طرح وہ دروازہ نہیں ہے، اسے سیڑھیاں لگا کر بیت اللہ میں جانا پڑتا ہے۔ اس طرح کا بیت اللہ ہے اور اس کا رنگ بھی کالا ہے، غلاف کا رنگ بھی کالا ہے۔ انسان جب دیکھتا ہے تو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، اکساتا نہیں، بیزار ہوتا نہیں، جب تک اگر وہ بار بار دیکھنے لگ جائے۔ وہ جب ہم عمرے کے لیے جائے، حج کے لیے جائے، سب کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ میرا دل بھرا ہی نہیں،
جب واپس لوٹ کر آتا ہے عمرے سے حج سے، بیت اللہ پر نظریں ڈال ڈال کے روتا ہے، اے بیت اللہ میں تجھ سے جدا ہو رہا ہوں، پھر اللہ مجھے موقع دے یا نہ دے تیرے دیدار کا۔ تو میرے حال اللہ تعالیٰ نے ایسی کشش اس کے اندر رکھی ہے، اور سارے ایمان والوں کے اندر کوئی ایسا ایمان والا دنیا میں نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ فلاں کو بیت اللہ کے دیدار کی یہ نہیں ہے، خواہش نہیں ہے۔ سب کے دلوں میں اس کی خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، کرم سے ہم سب کو بیت اللہ کا دیدار عطا فرمائے۔ ابھی حج کے ایام آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ حاجیوں کو وہاں لے جا رہے ہیں، بہت سارے حاجی لوگ وہاں پر پہنچ چکے ہیں، بہت ساروں کا سفر شروع ہونے والا ہے، قریب قریب میں وہ سب وہاں پر پہنچ جائیں گے۔ ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ جب ان ایام میں ہم گزریں تو ہمارے اندر بھی وہ تڑپ پیدا ہو، ہم بھی یاد کریں، ہم بھی آنسوں بہائیں، ہم بھی خواہش کریں، تمنا کریں، آرزو کریں اور اللہ سے مانگیں تو اللہ ہمیں بھی وہاں لے جائیں۔ وہ لوگوں کیا کہنے بیت اللہ کے فضائل اتنے ہیں بیت اللہ کے فضائل، اندازہ لگاؤ۔ بیت اللہ کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اولین گھروں میں سے پہلا گھر اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو بنایا اور اپنی عبادت کے لیے بنایا اور ہدایت کا منبع اور مرکز بنایا۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن بیت اللہ پر اللہ کی رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا۔ ایک روایت کے مطابق ہر دن 100 مرتبہ اللہ کی رحمتیں بیت اللہ پر نازل ہوتی ہیں۔ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ اللہ کی رحمتیں بیت اللہ پر نازل ہوتی ہیں۔ ایک اور بات ہے، دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ آخر بیت اللہ کی کتنی فضیلت ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یوں فرمایا کہ بیت اللہ پر نظر ڈالنا، ایک نظر ایک طرف، 500 سال کی عبادت ایک طرف۔ بولو سبحان اللہ، بولو کتنی بڑی بات ہے۔ بیت اللہ پر ایک مرتبہ یوں نظر ڈالا، یوں اندر گیا، کھڑا ہو گیا، بیت اللہ کو یوں دیکھا دل بھر کے، وہ ایک طرف اور 500 سال کی عبادت ایک طرف۔ کتنی فضیلت ہے اللہ کے گھر کی، اس لیے وہاں جانے کی تمنا کرنا چاہیے۔ زندگی میں اگر کوشش کیا جائے، اس زمانے میں تو آسان چل رہا ہے معاملہ اللہ کے گھر جانے کا، مگر بہت ساروں کو توفیق بھی ہو رہی ہے اور بہت سارے اس سے محروم بھی ہو رہے ہیں، وہاں پر پہنچ نہیں پا رہے ہیں۔ مال ہے، دولت ہے، اسباب ہیں، مگر وہاں جانے کی خواہش بھی نہیں ہے اور ہدایت بھی نہیں مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو اپنے گھر کا دیدار عطا فرمائے اور حاضری کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ابھی میں نے جو آیت تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر فرماتے ہیں بیت اللہ کا حج فرض کر دیا گیا، جو وہاں جانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ بیت اللہ کا حج کیا ہے؟ ایک مرتبہ کرنا فرض ہے، دوسری مرتبہ کرنا نفل ہے، تیسری مرتبہ کرنا بھی نفل ہے، مگر ایک مرتبہ کرنا یہ فرض ہے۔ یہ ایسا فرض ہے اللہ تعالیٰ اسے فرض کرنے کی، جس پر فرض، جسے وہاں جانے کی طاقت ہے، یعنی مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، اس کے لیے تو فرض ہے۔ جب وہ وہاں جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے مال میں بھی برکت عطا فرمائیں گے اور ساتھ میں تمام گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ فضیلت کتنی بڑی ہے، مال میں کمی نہیں ہوگی۔ بیت اللہ کے حج کے لیے جائیں گے تو 4.5 لاکھ 5 لاکھ روپے کا خرچ ہو جائے گا، مگر مال میں کمی نہیں ہوگی، اور وہاں جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے، ایسا پاک و صاف فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے بچہ ماں کے گود میں پیدا ہوتا ہے، جیسے ہی پیدا ہوا بچہ پاک و صاف ہوتا ہے تمام گناہوں سے، اللہ تعالیٰ اس طرح اسے پاک و صاف کر دیتے ہیں، حد سے جیسے انسان فارغ ہوتا ہے اسے بھی پاک و صاف کر دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں جس کی وہ سفارش کرتا ہے، فلاں کے بارے میں یوں دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اس کی آپ بخشش فرما دیجئے، عبداللہ کی بخشش فرما دیجئے، عبد الرحمن کی بخشش فرما دیجئے، اگر حاجی صرف یہ دعا کر دے تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرما دیتے ہیں۔
جب وہ لوٹ کر واپس آتا ہے حج سے 40 دنوں تک قریب تک اللہ تعالیٰ اس کو اسی مقام و مرتبے پر رکھتے ہیں. حاجی جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں. ساتھ میں جس کی مغفرت کی وہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرماتے، مغفرت فرماتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرمائے. بہت سارے ایسے واقعات دنیا میں رونما ہوئے ہیں جو وہاں جانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے مگر تڑپ کی وجہ سے وہاں پہنچ چکے ہیں. اندر جو جذبہ تھا، اندر جو شوق ذوق تھا، تڑپ تھی اور اللہ سے مانگا کرتے تھے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ بیت اللہ کو پہنچ چکا. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ حج سے فارغ ہو کے آ گیا، عمرے سے فارغ ہو کے آ گیا. تڑپ ہو تو اللہ تعالیٰ پہنچاتے ہیں. مختصر یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک واقعہ پیش آیا. آپ یوں سمجھیں کہ کسی نے اللہ کے گھر جانے کی بڑی خواہش کی اور پیسہ بھی اس نے جمایا. پتہ نہیں کیسا شوق ذوق تھا، ایک عرصے تک اس نے پیسہ جمایا، جماتے وہاں پہنچا. اب جانے کی پوری تیاری ہو چکی تھی، شوق ذوق تھا، مگر پھر کوئی مجبوریاں پیش آ گئی، وہ گھر نہیں جا سکا. اللہ کے مجبوریوں کی وجہ سے، رکاوٹوں کی وجہ سے وہ رک گیا، اللہ کے گھر نہیں جا پایا. مگر اس کے جو ساتھ میں جانے کی تیاری کر چکے تھے وہ لوگ، ان لوگوں کی کوئی مجبوریاں نہیں تھیں. وہ لوگ تو اللہ کے گھر چلے گئے، بیت اللہ چلے گئے، اور جا کر جب واپس آئے، یہ جب گیا ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے، تم تو گئے، میں مجبوریوں کی وجہ سے رک گیا. تو ان کے ساتھیوں میں سے حاجی لوگ کہہ رہے تھے، او بھائی، ہم نے تو آپ کو بیت اللہ کا طواف کرتے دیکھا ہے، ہم نے آپ کو صفا مروہ کی سعی کرتے دیکھا ہے، ہم نے آپ کو فلاں مقام پہ دیکھا ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ کبھی تم مکہ میں نظر آتے تو کبھی تم مدینے میں نظر آتے. ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے کیا کیا بتائے. اس انسان کی شکل کا ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا اور اس کو کہا کہ جا، میرا بندہ تو رک گیا اپنے مقام پر مجبوری کی وجہ سے، تو جا کے اس کے لیے حج کرنا، طواف کرنا، سعی کرنا، حلق کرنا، اور تو حج کرنا، میں میرے بندے کو اس کا اجر عطا کر دوں گا. انسان مجبوری کی وجہ سے نہیں گیا، مگر شوق تھا، ذوق تھا، اور پوری تیاری کر چکا تھا، مگر حالات نے اسے ساتھ نہیں دیا، رک گیا. اللہ تعالیٰ پھر بھی اسے عطا فرما دے. انسان تیاری شروع کر دے، تیاری پر بھی اجر عطا فرمائیں گے. کوئی انسان ہے عمرے کی تیاری کر چکا تھا، عمرے کو چلنا تھا، مگر کوئی حادثہ پیش آ گیا، وہ جا نہیں پایا، مگر اللہ تعالیٰ رک جانے پر اس کی نیت پر فیصلہ کرتے ہوئے اسے عمرے کا ثواب عطا کر دیتے ہیں. اگر حج کے لیے ایسا ہی موقع ہو گیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ حج کا اسے اجر انعام عطا فرماتے ہیں. البتہ پورے شوق ذوق کے ساتھ وہ تیاری کیا ہوا ہو اور اسے پوری دل کے اندر پوری نیت ہو. پہلی حدیث یہ ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے. اللہ تعالیٰ نیتوں پر فیصلے کر کے اسے اجر عطا فرما دیتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم بیت اللہ کی تعمیر کرو. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے، دونوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی. تعمیر سے جیسے ہی فارغ ہو گئے، اللہ نے فرمایا اب تم اعلان کرو حج کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، یا اللہ، میں حج کا اعلان کروں تو بس یہاں پر میری آواز جائے گی قرب و جوار میں کہاں تک اعلان کروں؟ اللہ نے فرمایا، ابراہیم ساری دنیا میں اعلان کرو، حج کے لیے اعلان کرو، بیت اللہ تیار ہے، میں اپنے گھر کو، اپنے بندوں کو بلانا چاہتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ، میری آواز تو اتنی نہیں اور میری طاقت اتنی نہیں کہ میں ساری دنیا میں اعلان کر سکوں. اللہ نے فرمایا، خلیل اللہ، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم جاؤ فلاں ٹیلے پر کھڑے ہو کر، بلندی پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کے حج کا اعلان کرو. اعلان کرنا تمہارا کام ہوگا، آواز پہنچانا ہمارا کام ہوگا. اللہ نے کائنات کے اندر ہر جگہ پر چپے چپے میں، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک،
ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس آواز کو پہنچائی۔ بعض کتابوں میں علماء نے لکھا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ آواز پہنچائی، جنہوں نے لبیک کہا، ایک مرتبہ اگر انہوں نے لبیک کہا تو وہ ایک مرتبہ اللہ کے گھر جائیں گے، 2 مرتبہ کہا ہے تو 2 مرتبہ جائیں گے۔ جتنی مرتبہ وہ لبیک لبیک کہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اتنی ہی مرتبہ بیت اللہ کو لے جائیں گے۔ قیامت تک کے لیے یہی سلسلہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو بھی انہی کی فہرست میں جمع کر دے کہ ہم بھی اللہ کے گھر چلے جائیں۔ تو میرے بھائیو، بزرگو، عزیزو، میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھا تو حضرت کی یہ خواہش تھی، یہاں رہتے تھے ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند کے اندر، ان کے اندر یہ خواہش، یہ تمنا، یہ آرزو تڑپ جایا کرتے تھے حج کے ایام کے اندر، اے اللہ حاجی لوگ تو آج حج کا بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے، کوئی صحیح کر رہا ہوگا، کوئی فلاں کر رہا ہوگا، میدان عرفات میں ہوں گے، اب کنکریاں مارنے گئے ہوں گے، اب وہ میدان عرفات میں توبہ استغفار کر رہے ہوں گے۔ پتہ نہیں حضرت رحمت اللہ علیہ کی کیا خواہشیں، تمنائیں، حاجیوں کو یاد کر کر کے یہاں تڑپنا، انڈیا کے اندر دارالعلوم میں رہ کر دل ہی دل کے اندر تڑپتے رہنا، آنسو بہاتے رہنا کہ کاش میں بھی حاجیوں کے ساتھ ہوتا، میں بھی وہ کام کر لیتا، میں بھی وہ عمل کر لیتا۔ آج حسین احمد دارالعلوم میں ہے، وہاں نہیں ہے۔ یہ تمنا تھی، اللہ تعالیٰ نے اس تمنا اور شوق ذوق کی برکت سے ایک وقت ایسا لایا، مسجد نبوی کے اندر روضے رسول کے سامنے بیٹھ کر حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ 18 سال تک حدیث کا درس دینے لگے۔ بولو سبحان اللہ۔ 18 سال تک حدیث کا درس دینے والے مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، جن کو شیخ العرب والعجم کہا جاتا ہے، ہزاروں لاکھوں شاگردوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے بیٹھ کر، مسجد نبوی کے سامنے بیٹھ کر حدیث کا درس سنا، اور حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ حدیث کا درس دینے لگے۔ اتنے بڑے عاشق تھے، ان کی سیرت میں لکھا ہے ملفوظات کے اندر، اللہ کے نبی سے یوں محبت تھی، جا کر اللہ کے نبی کے قبر کو اپنے داڑھی مبارک سے یوں جھاڑا کرتے تھے، یوں جھاڑا کرتے تھے، اس کے اوپر تھوڑا 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 بھی گرد و غبار جو ہوتا ہے نا، اسے سب جمع کر لیا کرتے تھے محبت میں۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو مقام و مرتبہ کیسے مل گیا، وہ شیخ العرب والعجم کیسے بن گئے، وہ وہاں پر اتنی بڑی سعادت کیسے بن گئی۔ اب یہاں پر بیٹھ کر شیخ الحدیث قال اللہ قال رسول کہتے ہیں، وہ بھی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر حدیث پڑھاتے ہیں، مگر قربان جائیں مدنی رحمت اللہ علیہ پر بار بار جیسے ہی یہ کہتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے روزے کو دیکھتے اور یوں اشارہ کرتے کہ میرے نبی نے یوں فرمایا، میرے نبی نے یوں فرمایا، یہ کہتے ہوئے حدیث کا درس دیا کرتے تھے، اور اس کے بعد میں 18 سال تک وہاں پر بیٹھ کر حدیث کا درس دیا۔ اسی لیے آپ کو شیخ العرب والعجم کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شوق کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ذوق کو دیکھتے ہیں، تڑپ کو دیکھتے ہیں، اور دعاؤں کا اہتمام کرنے کو دیکھتے ہیں، اور کسی کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے وہاں پر پہنچا لیتے ہیں۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، تمام ہر کسی کے یہاں کمی ہے، کسی کے یہاں مال ہے تو صحت نہیں ہے، صحت ہے تو مال نہیں ہے، یہ جانا چاہتا اسباب نہیں ہے، مگر ہوتا یہ ہے جسے اللہ بلاتے وہ چلا جاتا ہے، جسے اللہ نہیں چاہتے وہ یہاں رک جاتا ہے۔ میں ایک مرتبہ ایک جگہ پر شہر میں دعا کے لیے گیا، تو وہاں پر مجھے کوئی عمرے کے لیے جا رہے تھے، دعا کے لیے بلائے۔ میں جیسے ہی دعا سے فارغ ہوا تو 2 افراد میرے سامنے آئے، میاں بیوی تھے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت معاملہ یہ ہے کہ آپ نے دعا کی، اتنی فضیلت آپ نے بیان کی، ہم کو بھی شوق ذوق ہو رہا ہے، زمانے سے عرصے سے ہم چاہتے ہیں، ہمارے پاس لاکھوں روپے موجود ہیں، ہم وہاں جا کر آ سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں، ہم حج پر حج کر سکتے ہیں، اتنا پیسہ موجود ہے، مگر وہاں جانے کے لیے ہم کو ڈر لگتا ہے۔ میں پوچھا کہ کیوں، کیسے ڈر لگتا ہے؟ کہا کہ جہاز جو آسمان سے چلتی ہے نا، اس لیے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم اوپر اڑیں اور نیچے ہی نہ اتریں۔ میں نے کہا کہ موت تو برحق ہے،
موت وہاں بھی آئے گی یہاں بھی آئے گی، آنا ہے آ ہی جائے گی۔ اگر موت وہاں ہے تو تم کو وہیں لے جا کر مرنا پڑے گا، یہاں ہے تو یہیں پر مریں گے۔ میں نے جو کچھ سمجھانا تھا سمجھا کے وہاں سے نکل گیا۔ پھر دل میں خیال آیا کہ کاش ہمارے پاس اسباب ہوتے تو ہم چلے جاتے۔ کبھی تمنا ہوتی ہے، کبھی آرزو ہوتی ہے، اللہ اسباب موجود نہیں، کاش کہ میں پرندہ ہوتا، میں کبوتر ہوتا، میں چلا جاتا بیت اللہ کا طواف کرتا، صفا مروہ کی سعی کرتا، میں روضہ رسول پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا پر بیٹھ کر میں آپ کا دیدار کرتا، روضے کا دیدار کرتا۔ پتہ نہیں کیا کیا آرزویں تمنائیں ہوتی ہیں۔ عزیزو پیارو، اللہ تعالیٰ تڑپ کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اہتمام کو دیکھتے ہیں، پھر وہاں پر بلا لیتے ہیں۔ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تڑپ پیدا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کرم سے مجھے بھی اور آپ کو بھی، سارے امت مسلمہ کے مردوں کو بھی عورتوں کو بھی اپنے گھر کا دیدار عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھا دیں۔